أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ شریف پڑھنے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا والصلاة علی نبی المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں یہاں اونچی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں یہاں اونچی نہ کرو. اگر بات یہیں تک ہوتی بندہ مومن پورا عمل کرتا، مگر آگے جو بات کہی گئی قرآن مقدس میں اس بات سے پہلے والی بات کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ رب آگے ارشاد فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ. تمہاری نیکیاں جو تم نے نیکیاں کی ہیں، جو نمازیں پڑھی، روزہ رکھا یا عمرہ وغیرہ کر کے یہاں آئے، درود شریف پڑھے، جو بھی اعمال ہیں تمہارے وہ ختم کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. میں نے اس آیت کریمہ کا اس لیے انتخاب کیا کہ ابھی ہم سب لوگ الحمدللہ مدینہ شریف میں حاضر ہیں اور ابھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں کا ادب و احترام یہ ہے کہ ابھی یا اس کے علاوہ جب تک مدینہ شریف میں رہیں تو اپنی آوازیں یا شور شرابہ یا کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. چونکہ یہ قرآن کہتا ہے جب آپ سب انشاءاللہ سرکار کے روضے پہ حاضری دینے جائیں گے نا، سلامی پیش کرنے، تو وہاں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں یہاں نیچی رکھو، پست رکھو، دھیمی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی ہو. تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ابھی بھی جب ہم جائیں یا اس کے علاوہ بھی جب بھی جائیں تو ادب کا بھرپور خیال رکھیں. کسی بھی طریقے کی کوئی گفتگو کرنی ہو اپنے ساتھیوں سے تو ادب کے دائرے میں کریں، یا موبائل پہ بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ موبائل یہاں ایوارڈ کریں یہاں سرکار کے روضے کے سامنے. اور اگر بہت ایمرجنسی یا کوئی بہت ضروری کام ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو تھوڑا ادب اور نرمی کا خیال رکھا کریں. یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شریف کی تعمیر کی جا رہی، جب مسجد کا کام چل رہا تھا تو پتھر وغیرہ کاٹنے کے لیے جو مشینیں لگائی گئی تھی وہ بھی حرم سے دور رکھی گئی کہ مشین کی آواز بھی یہاں شور نہ مچے. تو یہ ادب کا مقام ہے. اب اپنے ہوٹل کا آپ لوکیشن کو سمجھیے، سامنے حرم شریف ہے، 318 نمبر گیٹ ہوگا، 318. اس کے بعد 320 نمبر بھی ہے، 321 نمبر بھی گیٹ ہے. آپ کسی بھی گیٹ سے نکلیں گے تو سامنے اپنا ہوٹل ہے. ہوٹل کا کارڈ وغیرہ رکھ لیجئے. اگر کسی بھی طریقے کا کہیں سے بھی بھول جائیں تو صرف آپ گیٹ نمبر یاد رکھیں، 318 نمبر یا 19 نمبر یا 20 نمبر گیٹ کو آپ یاد رکھیں. اس سے آپ نکلیں گے تو سامنے اپنا ہوٹل انشاءاللہ دکھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں چلیں گے. جو عورتوں کی نماز کی جگہ میں وہ بتا دوں گا، جہاں مردوں کی نماز کی جگہ وہ بتا کے کچھ خاص زیارتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے سب لوگ ہم لوگ حرم شریف کی طرف داخل ہوں. بسم اللہ. سب آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سامنے ابھی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی جو عمارت بنی ہوئی ہے، جو پودے وغیرہ گھیرے ہوئے ہیں، سب لوگوں کو دکھ رہا ہے جو بالکل سامنے 10 فٹ کی دوری پر. یہاں ایک باغ ہوا کرتا تھا، ابھی 2 سال پہلے تک تھا، ابھی ختم کر دیا گیا. اسے باغ بنی شکیفہ کہتے ہیں.
یہ وہ باغ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بازار ہے، یعنی اہل مدینہ کا بازار یہ ایریا تھا یہاں پر. اور یہ اس لیے مشہور اور خاص ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد آپس میں لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ اب ہمارا رہنما کون ہوگا، ہم کس کی قیادت میں رہیں، ہم کس کو اپنا لیڈر مانیں، ہمارا نیتا کون ہے، سرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ آپس میں اختلاف تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا چلو انہیں بنا دے، کوئی کہہ رہا تھا انہیں بنا دے، کوئی کہہ رہا تھا انہیں اپنا لیڈر مان لیتے، ان کو اپنا ووٹ دیتے. اسی میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار سے گزر رہے تھے، اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ قوم آپس میں امت محمدیہ اختلاف میں ہے کہ ہمیں کس کو اپنا لیڈر ماننا چاہیے، ہمارا اب وقت کا خلیفہ کون ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑتے، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسی بازار اسی جگہ تشریف لاتے ہیں اور آپ ان کا ہاتھ لے کر کھڑا کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں آج سے ہمارے خلیفہ یہ ہوئے. تو اسی جگہ پر تمام لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، یعنی اس کو زبان میں کہہ سکتے ہیں ووٹ دیا اسی جگہ پر. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خلافت کا پہلا کام جو انجام دیا گیا تھا، جو تقریباً آدھے سے زیادہ اہل مدینہ اسی جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بھی ہے نا، تو اسی جگہ پر آپ کے خلافت کا اعلان کیا گیا. تو یہ وہ جگہ ہے. اب چونکہ کافی تبدیلی آ گئی ہے، ورنہ یہ بازار کی شکل میں ہوا کرتا تھا، اب بدل چکا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل. یہ 320 نمبر گیٹ ہے، ٹھیک ہے. پورے 5 وقت کی نمازوں کے لیے آپ کے لیے یہ حصہ پورا اوپن رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سامنے یہ 12 13 14 نمبر گیٹ جو ہے یہ اندر والی باؤنڈری ہے اور یہ باہر والی باؤنڈری. باہر والی باؤنڈری 300 سے شروع ہوتا ہے، نمبر جو اس کی ہے نا وہ 300 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ 1 2 3 4 5 سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا خیال ہے
یہ 12, 13, 14 نمبر جو گیٹ ہے یہ عورتوں کی خاص نماز کی پورا اندر تک آپ جا سکتے ہیں ابھی بھی یا دن میں کسی بھی وقت بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے وقت اگر آپ اذان سے بہت دیر بعد آتی ہیں تو آپ کو باہر کے حصے میں نماز کی جگہ ملے گی. اگر اندر جانے کی خواہش مند ہے تو ہر نماز سے کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ اندر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نمبر یاد رکھیں. ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ. آ جائیں. فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا. سب آ گئے محمد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جو اب کھڑے ہیں پیچھے جو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد غمامہ. مسجد غمامہ. غمامہ کا معنی ہوتا ہے بادل. بارش کے موسم میں آسمان جو کالی ہو جاتی ہے نا بلیک کلر کا اسی کو عربی میں غمامہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے یہ مسجد ابھی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا عیدگاہ بھی ہوا کرتا. یعنی اہل مدینہ جو تھے مدینہ شریف کے رہنے والے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ پوری آبادی عیدین کی نمازیں اسی جگہ پہ ادا کیا کرتے تھے. تو یہ مدینہ پاک کا عیدگاہ بھی ہوا کرتا. غمامہ اس لیے نام پڑا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ شریف میں قحط سالی پڑ گئی یعنی خشکی کا زمانہ تھا. اناج کی پیداوار نہیں ہو رہی تھی. ہر چیز سوکھ کر بالکل کانٹا جیسا بن گیا تھا. یہاں کی زمینیں خشک ہو گئی. چرند و پرند خشکی کی وجہ سے دم توڑنے لگے. تب صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہے. ہم سب لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے ہیں.
اللہ کے نبی دعا فرما دیں کہ یہاں بارش ہو جائے، تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے نکل کر، اپنے وہاں سے نکل کر اسی مقام پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ چونکہ میدان تھا اور خالی جگہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر نماز استسقاء ادا کی ہے۔ نماز استسقاء اسے کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو زمانے تک، تو علماء جو ہے عوام کو ایک ساتھ جمع کر کے میدان میں، کھلے میدان میں آسمان کے نیچے جو نماز پڑھتے ہیں بارش کی دعا کے لیے، اسی کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے جب بارشیں نہیں ہوتی ہے تو لوگ کسی میدان میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ عمل جاری ہے۔ تو سرکار نے نماز ادا کی، اور دھوپ کی شدت بڑی تیز تھی، آسمان کا سورج اپنی گرمی بکھیر رہا تھا۔ رسول اللہ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں جیسی نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ بارش عطا کر دے، سب لوگ پریشان ہیں، ابھی دستے مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی، ہے نا۔ اور جو سورج اپنی گرمی بکھیر رہا تھا، جو سورج اپنی تپش بکھیر رہا تھا، رسول اللہ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو یہ سورج جو ہے بالکل بادل میں تبدیل ہو گیا، یعنی رسول اللہ پہ سائے بن گئے، چھاؤ آ گئے۔ اسی لیے اس کا نام غمامہ پڑ گیا کہ جو سورج تپتی ہوئی تیز رفتار میں تھی وہ اچانک سے بادل میں تبدیل ہو گئی اور رسول اللہ پہ چھاؤ ہو گیا، سایہ بن گیا۔ اور پھر نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کی، اور وہ بارش مسلسل 7 دنوں تک ہوتی رہی، 7 ڈے تک وہ بارش ہوتی رہی۔ جب یہ 7 دنوں تک لگاتار بارش ہو رہی تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بارش کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، پہلے بارش نہ ہو رہی تھی تو پریشان تھے، اب یہ 7 دنوں کی بارش ہمیں نقصان دے رہی۔ ظاہری بات ہے اگر 7 دنوں تک ریگولر بارش ہوتی رہے تو ہر انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور وہ زمانہ کچے مکانوں کا تھا، سڑکیں کچی تھی مٹی والی۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ پھر حاضر ہوئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر اس جگہ تشریف لائے، اور آپ نے پھر دعا مانگی، اللہ نے بارش کو روک دیا۔ اسی لیے اس کا نام مسجد غمامہ ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے تو 2 رکعت نماز اندر جا کے نفل پڑھ لینا، صبح فجر کے بعد، اور عشاء تک کھلا رہتا ہے، عشاء کے بعد پھر یہ بند کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پھر آپ جو دعائیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ یہاں نماز پڑھے تھے۔ اب آگے آ جائے ایک اور مسجد، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد غمامہ جو آپ نے دیکھا یاد رکھیں، اور یہ ہے مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، خلیفہ اول بھی ہے، غار یار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق دور خلافت میں، جب آپ کی دور حکومت تھی، جب آپ یہاں کے خلیفہ تھے، تو اس دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کچھ فیصلے، حکومتی فیصلے امور کیے تھے، یعنی کہ انجام دیے تھے، تو بعد کے لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا کے آپ کے نام منسوب کر دی ہے۔ تو یہ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیں، یہ وائٹ والی جو مسجد ہے، سامنے جو میناریں آپ کو دکھ رہی ہے، ادھر بازو سے بھی راستہ ہے، اگر جانا چاہیں، ابھی فی الحال بند ہے۔ تو یہ ہے مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عربہ، حضرت سیدہ کائنات جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ کے نام سے یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ اس طرف دیکھیں، یہ سامنے سعودی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سعودی پوسٹ کے اس طرف پلی طرف آپ کبھی موقع ملے، اگر وقت ملے، ہے نا، تو آپ جا کے دیکھیں گے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے نام کی مسجد، یہ تھوڑا سا دور ہے یہاں سے، تقریباً 500 میٹر ہوتا ہے۔ تو اس سعودی پوسٹ کے بالکل سامنے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو میں نے مسجد غمامہ دیکھا نا، اس کے پچھلے سائڈ میں کبری کہتے ہیں اوور برج کو، ہے نا، وہ بھی تقریباً یہاں سے 500 میٹر ہے۔ تو مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی مسجد بند ہے، مسجد عمر بھی بند ہے، صرف مسجد ابو بکر اور مسجد غمامہ کھلا ہوا ہے۔ تو ان دونوں جگہوں پہ آپ کو جب بھی موقع ملے یا روز موقع ملے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ پوسٹ آفس یہ والی ہے، ہاں، یہ سامنے پوسٹ آفس ہے نا، اس کے اس طرف ہے سعودی پوسٹ، اس کو گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہ راستہ دکھاتا ہوں جو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرسٹ ٹائم مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے
تو اہل مدینہ نے اہل قبا نے مل کر قبا مسجد جو آپ نے نام سنا ہوگا بڑا مشہور ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم بس سے وہ مسجد قبا مسجد قبلتین وغیرہ کی بھی زیارتیں ہوں گی۔ تو مسجد قبا میں آپ کا قیام ہوا 12 سے 15 دن، بعض نے 14 دن۔ جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ جو سامنے راستہ دکھ رہا ہے یہ ابھی بھی پیدل راستہ بنا ہوا بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو مسجد قبا سے مسجد نبی شریف سرکار تشریف لائے، یہ سامنے مسجد نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پرانا راستہ، یہ راستہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ فی الحال حکومت نے، یہاں کی حکومت نے اس کو بڑا خوبصورت سجا بھی دیا ہے، الیکٹرک گاڑیاں بھی چلنے لگی ہیں اور لوگ پیدل بھی سفر کرتے ہیں۔ تو خیال رہے پیدل اگر جانے کا شوق ہو تو تقریباً 4 کلومیٹر ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 4 سے 4.5 5 کلومیٹر چل سکتے ہیں تو پھر آپ ہمت کرنا، ورنہ آپ سواری سے بھی جا سکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ آپ کے ٹور کی طرف سے مسجد قبا ہم لے کر جائیں گے۔ تو یہ وہ پرانا راستہ ہے۔ یہ راستہ اس لیے میں نے نشاندہی کرائی ہے کہ اسی راستے میں کئی مقامات ہیں، مسجد جمعہ ہے اور حضرت قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ڈف بجاتے ہوئے استقبال کیا تھا، وہ سب اسی راستے میں پڑتا ہے۔ تو یہ مسجد قبا سے سیدھا راستہ مسجد نبی شریف کو آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آئے تھے اور پھر جب تک حیات ظاہری میں رہیں تو ہر ہفتے والے دن، ہفتہ یعنی شنیوار کو رسول اللہ مسجد نبی شریف سے نکلتے اور اسی راستے سے مسجد قبا جایا کرتے تھے۔ تو یہ پرانا راستہ ہے، نہیں پورا تو 2-4 قدم کبھی چل کے اس راستے پہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں کہ رسول اللہ اس راستے سے گئے تھے۔ ہمیں ہر اس شے سے پیار ہے جہاں سے رسول اللہ گزرے اور جس سے رسول اللہ سے محبت تھی، ہے کہ نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس ایریے میں آنے کے لیے یہ حرم شریف کا 310 نمبر گیٹ ہے۔ اگر کبھی ادھر آنا ہو مسجد غمامہ میں نماز پڑھنے یا مسجد ابوبکر میں یا آپ اس راستے میں آنا چاہیں تو حرم شریف کا 310 نمبر گیٹ ہے، اس سے آپ آئیں گے تو یہ سارا ایریا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ مگر ہوٹل جانے کے لیے 318 نمبر گیٹ ہے، یہ یاد رکھیے۔ کہیں بھی آپ گم ہو جائیں 318 پہ پہنچیں گے، سامنے آپ کا ہوٹل رہے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا من تطہر فی بیت مسجد قبا فصلی کان لہ کاجرا عمرہ، کہ جو شخص مسجد قبا آئے اور یہاں نمازیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ بس سے تو ہم آپ کو ایک دن لے کر جائیں گے ہی، کل یا پرسوں کی ترتیب بنے گی۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کرنا مسجد قبا ضرور جائیں، چونکہ وہاں جا کر صرف نماز پڑھنے سے کوئی نیت نہیں، کوئی احرام نہیں، کوئی بال کا منڈوانا نہیں، صرف مسجد قبا میں نماز پڑھنے سے اللہ آپ کو مقبول عمرے کا ثواب دے گا، ہے نا۔ تو آپ کوشش کرنا مسجد قبا 2-4 مرتبہ ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔ كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام۔ چونکہ انشاءاللہ العزیز آپ کو روضے کی پرمٹ ملے گی، پہلے یہ سب معاملات نہیں تھے، لوگ جب چاہتے تھے آدھا گھنٹہ لائن لگا کے ریاض الجنہ میں جایا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ سمجھ رہے ہیں، ریاض الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ۔ جیسے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود آپ دیکھتے ہیں، کالا پتھر جسے ہم چومنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کر جو میرے ممبر تک کا حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہنچ گئے گویا تم جنت میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ٹور کی طرف سے وہ پرمٹ آئے گا، جس دن بھی آئے گا اس دن آپ انشاءاللہ ریاض الجنہ جائیں گے۔ تو اس کی سہولت کے لیے میں یہاں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہے ممبر شریف، تھوڑا سا یہ حصہ جو ہے نا یہ ممبر شریف ایسا بنا ہوا، جب آپ وہاں دیکھیں گے تو یہ ممبر، یہ آج بھی اپنے علاقوں کی جو مسجدوں میں جو جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بنا ہوتا ہے نا سیڑھیوں کا، اپنے اگر تھوڑا الگ ڈیزائن ہوتا ہے بہرحال، اسے ممبر کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر اور اسی تصویر کا جو آخری حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں قریب سے دکھا دیتا ہوں، آپ وہیں کھڑے ہیں، یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں وہ لکھا ہوا ہے، اس کے بھی نظر رکھیں کہ وہاں جب مسجد میں داخل ہوں گے
یہ سرکار کا روضہ پاک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ممبر سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا حصہ ہے. اس ممبر سے لے کر یہ یہاں کھڑا کرنے کا اس مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے. بعض لوگ پورا ایریا سمجھتے کہ ریاض الجنہ ہے، نہیں، صرف اس ممبر سے لے کر اس دیوار تک، جو دیوار کی پہچان میں نے بتایا نا، وہاں جو ایک گولڈن کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ لکھا ہوا ملے گا، بس وہ حصہ ریاض الجنہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حصہ جو ہے یہ محراب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام جو امامت فرمایا کرتے تھے وہ جگہ یہ ہے. اور ابھی بھی جو موجودہ امام صاحب آج جو نمازیں ہو رہی ہیں تو امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پر ہوتے ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز تھے اب امام صاحب کی پیشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ محراب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور اس سائڈ میں جو میں نے دکھایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. روضہ اطہر وہی جگہ پر ہے جہاں رسول اللہ کا قیام تھا، یعنی اماں عائشہ کا گھر تھا، ہے کہ نہیں. انبیاء کرام کے لیے قانون قدرت ہے کہ ان کی روح مبارک جہاں بھی نکلتی ہے، جس جگہ پہ نکلے گی ان کی قبر مبارک وہیں بنائی جائے گی. عام طور پہ ہے نا کہ ہم اور آپ کہیں مرے تو کہیں اور دفنا دیا جاتا ہے کہ نہیں. انبیاء کرام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، ان کی روح جس جگہ نکلے گی ان کو دفن وہی کیا جائے گا. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک جو تھی وہ اماں عائشہ کے حجرے میں نکلی تھی، تو آپ کو اسی جگہ مدفون کیا گیا ہے. بزا اوقات لوگ پریشان رہتے ہیں کہ سرکار کا گھر کدھر ہے، تو جو آج رسول اللہ کا روضہ ہے جہاں ہم سلامی پیش کرنے جاتے ہیں وہی رسول اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اسی میں آپ کا قیام تھا. اماں عائشہ آپ کے ساتھ اسی میں رہتی تھی. جب رسول اللہ کا وصال پرملال ہوا تب بھی اماں عائشہ اسی جگہ پہ تھی، قیام آپ کا وہی تھا. جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ثانی کا وصال پرملال خلیفہ اول کا ہوا تب بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھی. اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تب حضرت عمر کو جب تدفین کیا گیا تب حضرت عائشہ نے اپنے حجرے کے اندر ایک دیوار بنا دی. اب تک دیوار نہیں تھا، چونکہ سیدنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے شوہر ہیں جن سے کوئی پردہ نہیں، سیدنا ابو بکر آپ کے والد ہیں جن سے بھی کوئی پردہ نہیں. مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یہ واقعہ ایک طویل ہے، اس میں نہیں جانا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو جب آپ کو وہاں دفن کیا گیا تب حضرت عائشہ نے اپنے حجرے میں دیوار کھڑی کر دی. پھر بھی حجرہ آپ کا وہی رہا، صرف آدھا حصہ دیوار کھڑی کر کے ادھر قبر رسول، قبر عمر اور حضرت ابوبکر تھے، اور اس طرف اماں عائشہ رہنے لگی تھی. اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو جنت البقیع میں آپ آرام فرمائیں، انشاءاللہ میں جنت البقیع دکھاؤں گا. تو یہ سارا ایریا سمجھ گئے. اب یہاں جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے تو یہ صف ہے، یہ کیا ہے؟ صف ہے. پہلے جو تھا وہ باہر کے صفیں الگ تھی کلر میں اور اندر کا صف الگ تھا کلر میں، مگر ابھی ساری صفیں ایک ہو گئی. ہاں، پہلے کے حساب سے آپ تلاشتے رہیں گے تو وہ حصہ اب نہیں رہا، اب ساری صفیں اسی کلر کی ہیں. تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ محراب ہے نا، یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 6 یا 7 صف ہی ریاض الجنہ ہے. اب اس کو اس حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو روضہ دیکھیں گے نا، وہ دیوار اور جو آخری دیوار ہے بس وہی ریاض الجنہ. اس کے پیچھے بھی لوگ، چونکہ اب پبلک بہت زیادہ اتر رہی ہے، کہاں تک یہاں کی حکومت بھی برداشت کرے، تو پورا ایریا دے دیا ریاض الجنہ کے نام پہ. مگر جو جانتے ہیں تحقیق ہے وہ ریاض الجنہ ہی میں پڑھتے ہیں، باقی لوگ اپنا کہیں بھی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ریاض الجنہ ہے. خیر ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والا، چونکہ اب پبلک بہت زیادہ ہے نا. تو اندر ریاض الجنہ میں آپ کو 20 منٹ کا وقت ملے گا. جب بات چھڑ گئی تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں 2 سے 4 رکعت نماز پڑھیے، تحیۃ المسجد ہو یا شکرانہ ہو، یعنی جو بھی پڑھنا ہو 2 سے 4 رکعت پڑھیں اور زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں، ہے نا. لوگ نماز میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں اور پھر وہ سیکریٹری جو وہاں ہے وہ 10 منٹ کے بعد آپ کو کہیں گے یلا حاجی برہ باہر جاؤ باہر جاؤ، تو پھر پتہ چلا دعا کا وقت ہی نہیں ملا. تو درود شریف پڑھ کے آپ دعا کرنا، نماز 2 سے 4 رکعت پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ کے دعا کرنا، کیونکہ آپ جنت کے اندر ہیں، ہے کہ نہیں؟ گویا آپ جنت کے اندر ہے تو وہاں درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں آگے، ٹھیک ہے. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا کہ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے اس بات کو لے کر یہودی طعنہ مارتے ہیں لیکن 16 مہینے کے بعد جب قبلہ چینج ہو گیا مدینے میں پھر یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان تاکہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو مسلمان آپس میں بھڑ جائیں ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ محمد اپنی مرضی سے قبلہ بدل دیے اور جو منافقین تھے جو حضور کے سامنے حضور کی باتیں کیا کرتے تھے اور پیچھے برائی کرتے دل میں حضور کے لیے بغض اور حسد ہوتا منافقوں کے دل میں وہ ان کا لباس تھا مسلمانوں والا ٹوپی پگڑی سب پہنتے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن سب کچھ دکھاوے کا تھا ان کا دل میں حضور کے لیے بغض اور حسد تھا
اور وہ لوگ مسلمانوں کی ساری خبر، ساری انفارمیشن، ساری جانکاری دشمنوں کو مہیا کرواتے تھے۔ وہ سب منافقین کے سامنے کچھ اور، پیچھے کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ اور جبکہ منافقوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنمی ہے اور تو اس کا ہرگز کوئی مددگار نہ ہوگا۔ منافقین بھی انہیں کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اس کا جواب رب نے خود عطا فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ محبوب آپ فرما دیں یہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، یہ ساری کائنات پروردگار کی ہے، اور رب جدھر چاہے ادھر قبلہ بنا دے، کیونکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو رب کی مرضی ہے کہ قبلہ کہاں بنے گا۔ اللہ کی مرضی تھی قبلہ بیت المقدس ہو جائے، کیونکہ محبوب کی چاہت اس میں تھی۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر کر نماز کو مکمل فرمایا۔ قبلہ ابھی جو ہے اس طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف، لہذا اچھا یہ بھی ہے کہ حضور یہاں پر آئے تھے بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ بیماروں کو دیکھنا یہ نبی کی سنت ہے، بیماروں کی عیادت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑتا ہے ہمارے جاننے والوں میں، اگر ہم سے ہمارا اسے تھوڑا انبن اگر ہے تو ہم اسے دیکھے نہیں جاتے، یا ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے اگر ہم اس کی عیادت نہیں کرتے، جبکہ بیماروں کو دیکھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر وہ عمل نہیں ہے جس عمل کو حضور نے کر کے امت کو بتا دیا۔ ایک یہودی بچہ تھا جو حضور کی محفل میں آ کر ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا، حضور کی باتیں سنتا، یہودی بچہ تھا وہ، لیکن اچانک وہ جب بچہ بیمار پڑ گیا اور حضور کی محفل میں آ نہ سکا، کئی دن گزر گئے، اس کی ماں اپنے بچے سے کہتی کہ بیٹا تو محمد کی محفل میں جاتا تھا، محمد کی باتوں کو سنتا تھا، آج تو بیمار پڑ گیا، تجھے محمد دیکھنے کو نہیں آیا۔ اور ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ وہ جو بچہ آتا تھا وہ آج کل آ نہیں رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ پتہ تو لگاؤ کہ بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ حضور پتہ لگا رہے لیکن اس کی ماں کیا معلوم، اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تو محمد کی محفل میں جاتا تھا، محمد کی باتوں کو سنتا تھا، آج تک تو بیمار پڑ گیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھیج کر پتہ لگاتے ہیں آخر بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے محفل کے اندر۔ جب صحابہ نے پتہ لگایا تو معلوم پڑا کہ بچہ بیمار پڑ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس بچے کے گھر جاتے ہیں، اس کے حال کو پوچھتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ جب اس ادا کو گھر کے لوگوں نے دیکھا سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ادا تھی حضور کی کہ اسلام پھیلانے کا طریقہ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے غیر مسلم بچے کے گھر جا کر حضور نے اس بچے کے حال کو جانا ہے۔ اس ادا کو دیکھ کر، اس حسن سلوک کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر پورے گھر کے لوگ اپنا پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی نبی کی باتوں پر عمل کریں، نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز سے منع فرما دیا اس سے باز آ جائیں۔ جس سے حضور نے منع فرمایا اگر اس سے باز نہیں آئیں گے تو یہاں بھی بیکار اور وہاں بھی بیکار ہے۔ باز آ گئے مان گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں احد کے میدان میں، احد کا میدان جہاں اسلام کی جنگ ہوئی تھی، اسلام کی دوسری جنگ جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جنگ احد، اور احد کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 700 مسلمان تھے میدان کے اندر جنگ کے وقت، صرف 700، اور مشرکین مکہ احد کے میدان میں 3000 کا لشکر لے کر آئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمان اور کم تھے، 313 مسلمان تھے صرف وہاں پر، اور مشرکین مکہ بدر کے مقام پر 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔
اور اس بات میں تھے، اس غرور، اس گھمنڈ پر تھے مشرکین مکہ کہ جب مسلمان آئیں گے تو ان کو رسی میں باندھ کر گھسیٹ کر مکہ لے جائیں گے، اور پھر مکے والوں سے کہیں گے لو دیکھو جو لوگ نیا دین لے کر آئے تھے ان کو کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ ابو جہل کو تھا۔ لیکن جب مسلمان یہاں سے گئے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، جس کھجور کو کھا کر لوگ افطاری کیا کرتے تھے اسی کھجور کو چوس کر لوگ سحری کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس پھٹا پڑا لباس تھا، لباس بھی کمپلیٹ نہیں تھا، تلوار بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا لوگ کھجور کی ٹہنی کو توڑ لیتے تھے۔ دھوپ میں وہ ٹہنی چمکتی، دور سے معلوم پڑتا کہ ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن میں ہیبت طاری ہو جاتی۔ لیکن بدر کے مقام پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور پھر مسلمانوں کو وہاں پر فتح ملی، مسلمانوں کو کامیابی ملی بدر کے مقام پر۔ تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ابو جہل، ابو لہب مارا گیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ مارا گیا تھا، تو وہ لوگوں نے پھر پلان بنایا، وہاں کے نوجوانوں نے، کہ مسلمانوں نے ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو قتل کر دیا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے۔ 3 ہجری میں، سن 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لے کر مشرکین مکہ مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر حضور کو جانکاری دی، خط بھیجا مدینے میں، یا رسول اللہ دشمن حملہ کرنے والے مدینہ پر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، دشمن مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ صحابہ کی 2 جماعت تھی، 2 گروپ بنا ہوا تھا، یعنی کہ گروپ سے مراد یہ کچھ عمر دراز لوگ تھے، ان کا الگ کہنا تھا، جو عمر دراز صحابی تھے ان کا مشورہ الگ تھا، اور جو نوجوان تھے ان کا مشورہ الگ تھا۔ عمر دراز صحابی کہتے یا رسول اللہ مقابلہ مدینے کے اندر کیا جائے، مدینے کے باہر مقابلہ نہ ہو، اور جو نوجوان تھے وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مقابلہ مدینے کے باہر ہو۔ حالانکہ حضور کی منشا یہ تھی مقابلہ مدینے کے اندر کیا جائے، لیکن جب نوجوان صحابی نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی یا رسول اللہ مقابلہ مدینے کے باہر ہو تاکہ دشمنوں کو ہماری طاقت کا پتہ چل سکے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ مقابلہ مدینے کے باہر ہوگا۔ 1000 لوگوں کو لے کر حضور مدینے سے نکلتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، 14 شوال کی تاریخ تھی، جمعہ کی نماز کے بعد جب حضور مدینے سے نکلتے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد 300 لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی کہ یہ تو صحابی رہے ہوں گے جو حضور کو دیکھ کر ایمان لا کرنا پڑتے تھے، لیکن نہیں، یہ وہی لوگ تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے قبلتین کے بعد پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ منافقین تھے یہ سب کے سب، ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور، ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا راستے سے۔ لیکن جو 700 اہل ایمان بچے تھے، حضور کے صحابی بچے تھے، جانشار بچے تھے، ان کو لے کر جب حضور احد کے میدان میں جاتے ہیں، 15 شوال کی تاریخ تھی، سنیچر کا دن تھا، فجر کے وقت جب حضور وہاں پہنچتے ہیں، پورے میدان کا جائزہ لیا، اور 50 صحابہ کرام کو چھوٹی سی پہاڑی وہاں پر جس کا نام ہے جبل الرما، تیر اندازوں کا پہاڑ، اسی پہاڑی پر جا کر حضور نے 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا، متعین فرما دیا کہ میرے صحابہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اس جنگ میں ہماری کامیابی ہو یا ہماری شکست ہو، ہم مغلوب ہو یا غالب ہو، جب تک میں نہ کہوں، میرا حکم نہ ہو، اس وقت تک اس مقام کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ احد کے میدان میں جب جنگ شروع ہوئی ہے، لڑائی شروع ہوا، اس کے بعد دشمن کی طرف سے جب آیا تھا سب سے پہلا شخص طلحہ بن ابو طلحہ، جب اس نے آیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں آتے ہیں اور اپنی تلوار ذوالفقار سے جب دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے تو انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا تھا اپنی تلوار سے کہ وہ تلوار دشمن کی گردن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر زمین پر پھینک دیتی ہے اور دشمن کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان بن طلحہ آیا تھا۔ ذرا اپنے بائیں ہاتھ پر دیکھتے چلے آپ لوگ، یہ وہی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رمان، تیر اندازوں کا پہاڑ۔ اسی پہاڑی کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین فرما دیا، کھڑا کر دیا، اور حضور نے تاکید فرمائی میرے صحابہ یہاں سے اترنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں۔
لیکن بعد میں جب اس جنگ کے اندر مسلمان دشمن پر حاوی ہو گئے، دشمنوں کو لگا یہاں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تو سارے مشرکین مکہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے، جنگ سے واپس بھاگنے لگے۔ پہاڑی پر جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہیں لگا ہم جیت گئے، ہماری کامیابی ہو گئی، ہماری فتح ہو گئی۔ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے جب صحابہ نیچے اترتے ہیں تو خالد ابن ولید کا حملہ ہوا تھا مسلمانوں پر، دوبارہ حملہ ہوا تھا، لہذا اس پہاڑی کے اوپر سے 50 صحابہ میں سے تقریباً 40 صحابہ کے آس پاس نیچے اتر گئے تھے۔ صحابہ میں اجتہاد ہو گیا اس بات کو لے کر کہ چند صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نیچے نہیں اتر سکتے، حضور منع فرمائیں۔ حضور کے فرامین کو یاد دلایا گیا لوگوں کو، لیکن چند صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نیچے اتر سکتے، ہماری کامیابی ہو گئی، دشمن جنگ کو چھوڑ کر بھاگ چکے، ہماری کامیابی ہو گئی۔ صحابہ میں اجتہاد ہو گیا آپس میں، لیکن چند صحابہ جیسے نیچے اترتے 40 صحابہ کے آس پاس دوبارہ مسلمانوں پر حملہ ہوا، اور اس حملے کی وجہ سے اس میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان تمام شہداء کی قبریں جو ہیں اسی احد کے قبرستان میں۔ یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 70 شہداء یہاں آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے۔ یہاں پر خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بدھ کے دن تشریف لایا کرتے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی یہاں پر آتے تھے، اور جب بھی شہدائے احد کا ذکر ہوتا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب ذکر ہوتا تو حضور کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی، حضور کو بے پناہ محبت تھی امیر حمزہ سے۔ لہذا یہاں پر آنا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص شہداء کو سلام کرتا ہے تو شہداء ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لہذا ہم آتے ہیں حاضری کے لیے، گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، اتنے سب لوگ جمع ہو جائیں، میرے ساتھ چلے، کچھ باتیں ہم وہاں بھی کریں گے اور انشاءاللہ واپس آنے کے بعد کچھ باتیں گاڑی۔ دیکھیں مجھے کرام، دیوار پہ آپ کو جو بنا ہوا نقشہ دکھ رہا ہے، اس نقشے میں صرف یہ سمجھایا گیا کہ اس جنگ میں مسلمان کہاں سے آئے تھے اور دشمن کس طرف سے آئے تھے، مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیسے ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا نقشہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے کہ مسلمان مدینے سے آئے تھے، قبلہ بالکل سامنے ہے، سامنے مدینہ بھی اور ٹھیک سامنے قبلہ خانہ کعبہ بھی ہے، تو مسلمان مدینے سے آئے تھے، 1000 کی تعداد تھی، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد 300 لوگوں نے ساتھ چھوڑا۔ یہ ایرو مسلمانوں کا ہے، یہ بلیک ایرو منافقین کا ہے، عربی میں یہاں لکھا ہوا رجوع المنافقین، یعنی کہ منافقوں نے رجوع کر لیا، واپس چلے گئے۔ 700 لوگ یہاں تعداد لکھی مسلمانوں کی، 700 کو لے کر حضور اس میدان میں آتے۔ یہ پورا میدان کا حصہ احد کا حصہ میدان کا ہے، اور وہ چھوٹی سی پہاڑی جبل رما آپ کو دکھ رہی ہے، وہ پہاڑی جس پر چند لوگ چڑھے ہوئے تھے، جہاں جو میں نے آپ کو گاڑی کے اندر دکھایا ہے وہ جبل رما پہاڑی ہے۔ جب پہاڑی پر 50 صحابہ کھڑے تھے، نقشے کے اندر پہاڑی کے اوپر کچھ دکھایا نہیں گیا ہے، کتابوں میں ذکر ہے کہ وہاں پر 50 صحابہ کھڑے تھے، بعد میں نیچے اتر کے کچھ وہاں پر رہ گئے تھے، لیکن یہاں پر ابھی نقشے میں دکھایا نہیں گیا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں۔ جب مسلمان دشمن پر حاوی ہو گئے، اس لشکر کو کھدیڑا مسلمانوں نے، یہ خالد ابن ولید کا لشکر تھا، ہے نا، یہ بھاگے کہاں پر؟ میمنہ، یعنی عربی میں کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو میمنہ کہتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ کی طرف بھاگے وہاں سے گھوم کر کے، اور وہ بھاگے میسرہ کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف بھاگے وہ لوگ۔ تو جب دشمن بھاگے تو مسلمانوں کو لگا ہم جیت گئے، ہماری کامیابی ہو گئی۔ خطائے اجتہادی سے کہتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں اس کا راستہ نکالنا وہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ راستہ یہاں پہ یہ نکالنا تھا کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ نیچے نہیں اتر سکتے ہیں، کچھ نے کہا نیچے اتر سکتے ہیں، اب مسئلہ بیچے پھنسا تو راستہ وہاں پر نکلا کہ چند لوگ نہیں اترے، چند لوگ نیچے اتر گئے، اس نے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اور یاد رکھیے صحابہ کی شان میں اگر کوئی بھی انسان یہ جملہ استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہ صحابہ نے غلطی کی ہے، اگر کوئی جملہ استعمال کرتا ہے یاد رکھیے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہر مومن کے لیے یہ فرض عین ہے کہ اس صحابہ کی تعظیم کرے، صحابہ کا ادب و احترام کرے۔ وہاں سے مسلمان نیچے اترے، اس میں اللہ کی مرضی اور مشیت تھی۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگوں، جس چیز سے نبی منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ، آنے والی نسلوں کو بتانا تھا۔ لیکن صحابہ کی شان تو یہ ہے، شہداء کی شان تو یہ کہ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ تو شہداء کی شان مقام رب نے بہت بلند فرمایا ہے۔ دیکھیے جب یہ پہاڑ خالی ہوا تو دشمن کا لشکر وہاں سے آیا، احد کی طرف سے، احد کے اس کونے کی طرف سے، اور آنے کے بعد پوری بستی کراس کر کے مسجد کے بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف سے آ کر کے میسرہ سے اور مسلمانوں کو سامنے سے گھیر لیتے ہیں۔ مسلمان گھر کے بیچ میں پھنس گئے، افراتفری مچی، اور پھر اس افراتفری کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے یہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ حملہ ہوا تھا خالد بن ولید کی طرف سے، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، 7 ہجری میں ایمان لاتے ہیں۔ وہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، سب لوگ پڑھیں۔ انہوں نے پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں ان کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کا انتقال بستر پہ ہوا ہے۔ ہمارے بس کا یہ روگ نہیں کہ ہم ایک مقابلہ کر سکیں دشمنوں سے، انہوں نے 125 جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہ ان کی شان دیکھیں کتنا بلند ان کا مقام ہے۔ 7 ہجری میں مان لائے ہیں۔ انہیں کے تعلق سے حضور فرماتے کہ خالد سیف اللہ ہے، یعنی اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ۔ ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ہم چلتے ہیں قبرستان کے پاس، وہاں شہداء قبریں ہیں، اسے دیکھ کر فاتحہ پڑھ کے واپس اپنی گاڑی میں۔ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها آگے سب لوگ آگے دیکھیں حجاج کرام، جہاں ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہی وہ میدان ہے جس میدان کے اندر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کو جنگ احد کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ جان لیں۔ سامنے جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل احد، اور اس پہاڑ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 سے 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے یہ، اور اس کی چوڑائی تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی جنگ ہوئی، اسی لیے جنگ احد کہلاتی ہے۔ اور سامنے کی جو پہاڑی وہ جبل رماح، جس پر 50 صحابہ کھڑے تھے، 40 اتر گئے، 10 بچ گئے، دوبارہ حملہ ہوا، کچھ صحابہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ احتراماً یہ منع کرتے ہیں، احتراماً چڑھنا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، احتراماً یہ منع کرتے کہ وہاں پر نہ چڑھا جائے تو اچھی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میدان کے اندر بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے تھے۔ اس میدان میں حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چیرا گیا تھا۔ ہمارے اور آپ کو ایک فیملی میں کسی ایسا سلوک ہو تو کیا دل پہ لگے گا؟ احساس کر سکتے ہیں نا۔ یہاں پر جو ہوا 3 ہجری میں، اگر اس وقت کو ہم یاد کرتے ہیں، اپنے دل میں احساس پیدا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے، تصور میں لاتے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا تھا، گردن کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا گیا تھا، صحابہ کے کلیجے کو چیرا گیا تھا، لبھائے مبارک کاٹے گئے تھے، آنکھ نکال لی گئی تھی، ناک کان کاٹے گئے تھے۔ اس میدان کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر تلوار سے حملہ ہوا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4000 لوگوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔
4000 لوگوں کے برابر. اگر حضور چاہتے تو پورے دشمن کو ایک مرتبہ سب کو مار دیتے، لیکن حضور یہاں پر زخمی ہوئے ہیں. اللہ کی مشیت ہے، مرضی مولا ہے. آنے والی نسلوں کو معلوم تو پڑے کہ اے لوگوں میرا محبوب 3 ہجری میں زخمی ہوا ہے. معلوم تو پڑے آنے والی نسلوں کو. لوگ جو بس یوں ہی دین کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، سمجھے تو صحیح کہ دین کی قربانی کیا ہے. دین کے اوپر، دین کے لیے کسی لوگوں نے کس نے کیا قربانی دی ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زخمی ہوئے، حضور کے چہرے انور میں لوہے کی کڑی گھس گئی تھی، اور ایسی سخت کڑی تھی وہ جب صحابہ اس کو نکال لیتے دانت سے، دانت ٹوٹ گیا تھا ان کا. لب زخمی ہو گئے، دندان مبارک کچھ حصہ جھڑ گیا. یہاں پر جب حضور زخمی ہوئے یہاں پر تو صحابہ کرام حضور کو اٹھا کر احد پہاڑ کے غار میں لے جاتے ہیں. وہاں پر سامنے جو آپ کو یہ بلڈنگ دکھ رہی ہے، مکان جو دکھ رہا ہے سامنے مکان، اس مکان کے اوپر جو لال چھت دکھ رہا ہے آپ کو، ریڈ چھت، اسی لال چھت کے بالکل سامنے دیکھیے پہاڑ کا 2 حصہ آپ کو پھٹا ہوا نظر آئے گا، معلوم پڑے گا. وہیں پر اوپر میں وہ غار تھا جس غار میں حضور آرام فرمائے تھے زخمی کی حالت میں. ایک غار نیچے بھی ہے جو ابھی کھول دیا گیا وہاں پر، لیکن پیدل ہمارا سفر اتنا آسان نہیں ہے. کم سے کم 15 منٹ لگے گا وہاں جانے میں. اس جگہ پر جانے کے لیے صرف ٹیکسی کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو. پیدل جا سکتے ہیں، بعد میں کبھی آ جا سکتے ہیں، لیکن لمبا ہے کیونکہ پوری بستی وہاں پر چھوٹی گلی ہے، وہاں پر ٹیکسی جاتی ہے، بس جاتی نہیں وہاں پر ہے. اس غار میں حضور آرام فرمائے تھے، اور اسی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکیزے میں پانی لے کر آتے. حضرت فاطمہ حضور کے زخموں کو دھوتی تاکہ خون بند ہو جائے، زخموں پر پیشانی اقدس کو دھوتی تاکہ خون بند ہو جائے، لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی جلا کر اس کے راکھ کو لے کر حضور کے پیشانی اقدس پر اور حضور کے زخموں پر لگاتی ہیں تاکہ خون بند ہو جائے. تو ذرا سوچیں جب حضور یہاں پر زخمی ہوئے تو صحابہ کے دل پر کیا لگا ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی. یہاں پر امیر حمزہ شہید ہو گئے، حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہم اس وقت کو سمجھیں، جانیں کہ دین کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہاں پر اس قبرستان کے اندر 70 صحابہ آرام فرما ہیں، ان کے علاوہ کسی کو دفن نہیں کیا گیا. یہ خاص اسپیشل ان کے لیے قبرستان ہے، اس میں کوئی اور دوسرا دفن نہیں ہے. اب ذرا دیکھ لیں یہاں پر اس کے اندر، دیکھیں قبرستان کے اندر اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، داہنی طرف بلیک پتھر سے گھیرا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے. وہاں پر کالے پتھر میں گھرا دکھ رہا ہے آپ کو، وہاں آگے کالے پتھر میں دیکھیں، بلیک پتھر میں جو ادھر والی قبر ہے اپنے سائڈ والی، وہ قبر ہے حضور کے چہیت چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جو اس سائڈ والی قبر ہے اس قبر میں 2 صحابی آرام فرما ہیں. ایک ہے حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ وہاں آرام فرما ہے. ان کے علاوہ یہ سامنے دیکھیں گھیرا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس گھیرے کے اندر 67 صحابہ آرام فرما ہیں. ٹوٹل 67 صحابہ یہاں پر ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یا تو ان کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا یا پھر اس سے باہر کہیں پر ہے اسی علاقے میں. وہ کون سی جگہ ہے واللہ عالم، یہ اختلاف ہے. ورنہ 70 صحابہ یہاں شہید ہو گئے تھے. ہم سب لوگ شہداء کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں. سب لوگ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. السلام علیکہ یا سید الشہداء یا عم مصطفیٰ یا حبیب المصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکہ یا مصعب ابن عمیر. السلام علیکہ یا عبداللہ ابن جہش. السلام علیکہ یا حنظلہ. السلام علیکہ یا عمرو بن جموح. السلام علیکہ یا عبداللہ ابن جبیر. السلام علیکم یا جمیع شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ سب لوگ درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب پڑھ لیں. دعا کروائیے گا آپ کو، آواز یہ مختصر میں شارٹ.
अपने उल्टे हाथ बाएं तरफ जो बड़ी वाली सफेद मस्जिद है, सफेद मस्जिद के बगल में पहले देखिए वहाँ पर झाड़ी है। सफेद मस्जिद के मीनार के पास देखिए झाड़ी नजर आ रही है, खजूर की झाड़ी। उसके बगल में एक छोटी सी काले पत्थर वाली मस्जिद है, ठीक है, ये आपको कब्र की शक्ल में उसकी छत है। उसका नाम है मस्जिद सलमान फारसी। और उसी के पीछे पहाड़ी के ऊपर देखिए पीले कलर की मस्जिद है, मेहराब निकला हुआ सामने पहाड़ी के ऊपर। कुछ लोग वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं पहाड़ी के ऊपर देखिए। ये छोटी सी मस्जिद है, जैसी भी चल रही है मस्जिद गाड़ी, उसी के सामने पहाड़ी पे छोटी सी मस्जिद पीले कलर की, उसका नाम है मस्जिद फतह। चलिए उसका नाम है मस्जिद फतह। बस 2 मस्जिद आपको नजर आती है। तीसरी मस्जिद जो है ये 1428 हिजरी में तामीर हुई थी, 15 साल पहले। असल में इस जगह पर इस्लाम की तीसरी जंग है जिसे जंग खंदक कहा जाता है। बस शॉर्टकट में उसको बता दूं क्योंकि सुबह हम अभी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। तो इस जगह का नाम है सबा मसाजिद, यानी 7 मस्जिदों वाली जगह। ये मस्जिद है 7 मस्जिदों वाली जगह। और ये सारी मस्जिदें उस जगह पर बनाई गई हैं कि जिस जगह पर सहाबा का खेमा लगा हुआ था, सहाबा का कैंप लगा हुआ था, उसी जगह निशाने के तौर पर मस्जिद बनाई गई ताकि ये निशानियाँ बाकी रहें। ये निशानियाँ 7 जगहों पर बनाई गई थी मस्जिद की शक्ल में। अभी 5 वहाँ पर मौजूद है, 2 आप देख पाए। मस्जिद फतह, मस्जिद सलमान फारसी आप दो देख पाए। जो सफेद वाली मस्जिद है उसका नाम है जामा खंदक, वो 15 साल पहले बनी है। उसके अलावा 3 और मस्जिद जिसको आप देख नहीं पाए। रास्ता भर में आपने देखा, एक मस्जिद उमर है, एक मस्जिद अली है, एक मस्जिद साद बिन मुआज है। तो ये 5 मस्जिदें वहाँ पर मौजूद है। टोटल इस मैदान के अंदर इस्लाम की जंग हुई, तीसरी जंग 5 हिजरी में। खंदक के नाम से मशहूर, खंदक कहते हैं अरबी में, जिसे हम लोग अपनी जबान में गड्ढा कहते हैं, उसी को अरबी में खंदक कहा जाता है। लिहाजा जब इस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम चला, जब ये खबर मदीने में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु सहाबा को जमा करके मशवरा फरमाते हैं, मेरे सहाबा दुश्मन मदीने पर हमला करने वाले हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला वो कहते हैं या रसूलल्लाह, मुकाबला मदीने के अंदर किया जाए और मुकाबला से पहले खंदक खोदी जाए, गड़ा खोदा जाए ताकि दुश्मन का रास्ता रुक जाए। उन्होंने जब ये मशवरा दिया, हुजूर उनके मशवरा को पसंद फरमाते हैं, सहाबा को हुक्म दे दिया। हुजूर खुद जमीन की पैमाइश करते हैं, जमीन को नापते हैं। सहाबा किराम खंदक खोदने लगे। इस्लाम में गुर्बत का जमाना था, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी। सहाबा किराम अपने पेट पर पत्थर बांध के खंदक खोदते हैं। उस खंदक की चौड़ाई 15 फुट, उसकी गहराई भी 15 फुट, उसकी लंबाई तकरीबन 3 मील, तकरीबन 7.5 किलोमीटर वो लंबी थी। और उस खंदक को सहाबा किराम ने 20 दिनों में मुकम्मल फरमा दिया। उस जंग के अंदर 3000 मुसलमान थे और मुशरिकीन मक्का 10,000 का लश्कर लेकर आए। जरा अपने बाईं तरफ देखें, आपको एक चीज दिखाता हूँ। सामने आपको ये रेलवे की पटरी नजर आ रही है, ये रेलवे स्टेशन आपको नजर आ रहा है, रेलवे की पटरी है। ये तुर्कों के जमाने का बनाया हुआ है। तुर्की के आखिरी बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद बड़े नेक चलने वाले थे, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि जब ट्रेन में काम किया जाए, रेलवे की पटरी जब बिछाई जाए, जब कोई भी चीज बनाई जाए तो उसे इस तरह बनाया जाए कि हथौड़े पर कपड़ा लपेट कर काम किया जाए, ताकि जब हथौड़ा मारेंगे किसी चीज पर तो ज्यादा आवाज नहीं करेगा और ज्यादा शोर शराबा मदीने में नहीं चलेगा, क्योंकि हुजूर यहाँ आराम फरमा है। हुजूर यहाँ आराम फरमा है तो हुजूर के शहर में ज्यादा शोर शराबा ना हो। और जब काम हो गया, पूरा कंप्लीट हुआ, ट्रेन चलकर जब तुर्की से आई मदीने तक, तो वो मदीने में इस्तकबाल के लिए खड़े थे, लेकिन आवाज बहुत था उस इंजन के अंदर। उन्होंने फौरन ये हुक्म दे दिया कि इस इंजन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस इंजन में बहुत शोर शराबा है, ये चलेगा नहीं यहाँ पर। उस इंजन को जो बंद किया गया है, आज तक उसे चालू नहीं किया गया। ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर के शहर का अदब है कि हुजूर के शहर में कैसे चला जाए। किसी ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है हो जाने वाले। हुजूर के शहर में दीवानों कदम के बल नहीं बल्कि सर के बल चलने चाहिए। ये वो अदब की बारगाह, अदब का मकाम है। लेकिन जितना अदब की बारगाह, जितना अदब का मकाम है, हम उतने भी अदब है। हमारे अदब नहीं है। हम वो लोग हैं
جو اپنے من کی چلاتے ہیں، اپنے من کی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے من کی کرتے ہیں، اس کا بھگتنا پڑتا ہے پھر ہمیں۔ خندق کے موقع بات تو ختم کر دوں کیونکہ ابھی خطبہ پہنچنے والے ہیں۔ خندق کے موقع پر جب گڑھا کمپلیٹ ہو گیا، مشرکین مکہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، لوگوں نے دیکھا یہاں خندق کھودی گڑھا کھودا ہوا ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ عرب کے اندر ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ عرب کلچر میں ایسا کبھی نہیں تھا کہ کبھی بھی کسی جنگ کی وجہ سے، کسی جنگ کے دوران خندق کھودی گئی ہو۔ خندق 15 فٹ چوڑی تھی تاکہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے۔ مشرکین مکہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، لوگوں نے دیکھا گڑھا کھودا ہوا، مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اور حملہ پہلے کیسے کیا؟ تیر سے حملہ کیا، پتھروں سے حملہ کیا۔ اس کے جواب میں صحابہ نے بھی حملہ کیا، لیکن اس میدان کے اندر کئی دنوں تک مقابلہ ہوتا رہا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں جنگ میں کامیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمایا تو آسمان سے مدد نازل ہو گئی، تیز آندھی طوفان آیا، ساتھ میں اللہ نے لشکر کو بھیجا جو لشکر صحابہ کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اب اس کو بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے تو تمہیں نظر نہیں آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے کام کو دیکھا، ان کے جذبہ کو دیکھا تو ان کو رسوا نہیں فرمایا، بلکہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اپنے داہنی طرف دیکھیں، یہ مسجد آپ کو نظر آئے سفید والی، وہاں والی مسجد مسجد قباء ہے، یہ مسجد جمعہ ہے۔ اس کو دیکھیں آپ لوگ، یہ مسجد جمعہ ہے، اور بائیں ہاتھ میں جو مدرسہ کی باؤنڈری آپ کو دکھ رہی ہے، یہ مدرسہ قصبہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں حضور کے دادا عبد المطلب کا ناریالی خاندان، یہ مسجد جمعہ۔ اور مسجد قباء کا مینار دیکھیں تو ہم قریب آ چکے ہیں مسجد قباء کے، تو مسجد جمعہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز یہاں پر ادا کی گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء بستی سے نکلتے ہیں 14 دن کے بعد یا 24 دن کے بعد، جمعہ کا دن تھا، اس علاقے میں بنی سالم کے لوگ تھے، بنی سالم میں خاندان قبیلہ تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہیں رک جائیں، یہیں قیام فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے حضور یہاں پر ٹھہرتے ہیں، قیام فرماتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے اس جگہ پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پہلا خطبہ جمعہ کا حضور اسی جگہ سے ادا فرماتے ہیں، اسی لیے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور مدینے میں داخل ہوئے تھے، قباء بستی میں 14 دن یا 24 دن قیام فرماتے ہیں۔ لہذا مسجد قباء یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ سے آنے کی وجہ کیا تھی بس میں آپ کو بتا دوں۔ مکہ سے آنے کا جو ریزن تھا، جو وجہ تھی، وہ یہ کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا، حضور کو معذرتہ قتل کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور جب مسلمان بنتے گئے تو دشمنوں کو یہ بات چبھنے لگی، یہ نیا مذہب آ گیا ہے، نیا دین آ گیا ہے، تو لوگوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا، قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ رب کا حکم ہو گیا محبوب ہجرت کر لیں، مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، سفر باندھتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیا، اور جب حضور مدینے سے مکہ سے نکلے 3 دن غار ثور میں قیام فرماتے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد غار ثور میں قیام فرماتے، اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں، اہل قباء کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلا، قباء کے لوگوں کو کہ قباء کے لوگ بڑے نیک اچھے لوگ تھے، مکہ جا کر ایمان لا چکے تھے، جب انہیں یہ معلوم چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو سارے لوگ ثنیۃ الوداع چلے گئے۔ ایک جگہ یہاں پر تھوڑی دوری پر ثنیۃ الوداع، وہاں جا کر لوگ استقبال میں کھڑے رہتے، حضور کے انتظار میں کھڑے رہتے استقبال کے لیے، لیکن جب حضور کی آمد نہیں ہوتی تو لوگ مایوس ہو کر، غمگین ہو کر لوٹ جاتے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لوگ انتظار کرتے بڑی شدت کے ساتھ،
آخر لوگ انتظار کیوں نہ کریں حضور کی آمد کا، اور حضور کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ یاد کریں اس دن کو کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، جب اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا تھا تو مکہ کی سرزمین تھی، جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو وہاں کے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جب باپ مر جاتا تھا تو ماؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ایک گھر میں بند کر کے ماؤں کی بھول لگایا کرتے تھے، ماں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، یہ اعلان ہو گیا اب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، تو حضور کی آمد نے بیٹیوں کو عزت دی ہے، بیٹیوں کو زندگی دی ہے۔ اب لوگ خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ مائیں یہاں خوشیاں منا رہی تھی کہ حضور آ رہے ہیں، بچیاں خوشیاں منا رہی ہیں، کب بجا رہے کہ حضور آ رہے ہیں، اور ساری بچیاں پڑھتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ دا، کہ اللہ کا کہ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ ثنیۃ الوداع کے گھاٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، حضور کی آمد یہاں پر ہوئی ہے، بچیاں دف بجاتی ہیں، حضور کا استقبال کرتی ہیں۔ لہٰذا جب حضور یہاں تشریف لائے، 9 دنوں کا سفر تھا مکہ سے مدینے کا، یہاں جب استقبال ہوا تو پہلا قیام حضور اسی بستی میں فرماتے ہیں۔ عامر بن عوف کی بستی تھی، حضرت مرسل بن ہدم کا مکان تھا، اسی مکان میں حضور قیام فرمائے 14 دن یا 24 دن، اسی درمیان اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اب اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، اور وہ اس قابل ہے کہ لوگ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ستھرے کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ مسجد قباء کی جو تعمیر ہوئی وہ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، تاکہ لوگ اس میں کھڑے ہوں گے، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو پاک لوگ ہیں، جو ستھرے لوگ ہیں، وہی پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ انہی کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اس کی تعمیر کے لیے حضور خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لے کر آتے، صحابہ دیکھتے کہتے یا رسول اللہ آپ اسے چھوڑ دیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، اس کام کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ تو حضور صحابہ کی محبت میں پتھر کو چھوڑ دیتے، کوئی دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ یہ مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، اس کی بڑی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے تعلق سے، حدیث کے الفاظ ہے نماز پڑھنے کے بارے میں اس کے اندر کیا ثواب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو کرے گا اور مسجد قباء میں آ کر نماز ادا کرے گا اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ لہٰذا اپنی گاڑی جو ہے یہاں کھڑی ہوگی پارکنگ میں، اترنے کے بعد گاڑی نمبر دیکھ لیں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی ادا کریں، اور بعد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں، ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھیں گے پھر بھی ایک عمرہ کا ثواب ملے گا، 4 پڑھیں گے پھر بھی ایک ہی عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر جب ہم ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں آتے ہیں تو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، یہاں پر 2 کی بجائے آپ 4 رکعت پڑھ لیں، پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز، اور بعد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں یا نماز حاجت پڑھ لیں، جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ٹوٹل 4 رکعت نماز پڑھیں۔ یہاں پر 20 سے 25 منٹ کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ ساتھ میں جائیں، نماز پڑھ کر تشریف کا گاڑی نمبر دیکھ لیں گے، گروپ کی شکل میں سب ساتھ میں جائیں گے۔ بس اہم بات یہ یاد رکھیں کہ لیڈیز کے نماز پڑھنے کا جو گیٹ ہے جانے کا وہ مسجد کا 8 نمبر گیٹ ہے۔ بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما
وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم